اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ارشاد فرماتی ہے کہ قسم ہے میری ذات کی کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کرا دیا، کہ میں از خود کسی پر ظلم کروں اس کو میں نے اپنی ذات کے اوپر حرام کرا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان بھی تمہارے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا کہ نہ میں ظلم کرتا ہوں اور نہ ہی تمہارے اندر ظلم کو روا سمجھتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، آپ اس ارشاد پر غور کریں گے تو آپ کی ساری چیزیں اللہ سے جڑتی ہوئی آپ کو نظر آئیں۔ کیا فرمایا کہ میرے بندو تم گمراہ تھے مگر جس کو میں ہدایت تھا۔ تم سارے کے سارے کیا تھے؟ گمراہ تھے مگر جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ تو اگلا درجہ کیا ہے؟ فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دے دوں۔ سبحان اللہ۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت مانگنے سے آتی ہے، جو مانگتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ اللہ کا قیمتی خزانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں۔ سبحان اللہ۔ سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں۔ تو لہذا اگلا کام کیا بنتا ہے؟ تم مجھ سے اپنی بھوک کا سوال کرو میں تمہیں سیر کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کپڑا پہناؤں۔ سبحان اللہ۔ سوائے اس کے کہ جس کو میں کپڑا پہناؤں، لہذا تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں ستاری کی چادر دے دوں۔ سبحان اللہ۔ تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں ستاری کی چادر دے دوں گا، میں تمہیں ڈھک دوں گا، تمہیں عزت دار بنا دوں گا۔ تو ہر چیز کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھوکے ہو تو مجھ سے مانگو، ہدایت پر نہیں ہو تو مجھ سے مانگو ہدایت، اور اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ مجھے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک۔ اور اگر ساری جہان کے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ میری ذات کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ میری ذات کو ایک ذرے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی نیک دل شخص کے دل کی طرح نیک ہو جائے تو میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی سارے کے سارے لوگ ایک بد کردار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری ذات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ گویا کہ اس ذات کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن اس ذات کی ہمیں ضرورت ہے۔ بے شک۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ الصمد، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، تفسیر جو کی گئی ہے کہ الصمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کوئی کام بنے نہیں، بے شک۔ اور اس کے سب کے بغیر کام بن جائے، اس ذات کو کہتے ہیں الصمد۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اس حالت میں بھی چلے جاؤ تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میری ذات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، لہذا تمہارے لیے یہی ہے کہ تم مانگو، صبح مانگو شام مانگو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے، اللہ کی ذات شرمیلی ہے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ اس ذات کی طرف اٹھائے اور وہ خالی واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے،
جس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. بے شک یہ تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ مجھ سے مانگو نا، میں ہوں نا تمہیں دینے کے لیے. نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے. لیکن دنیا داری کے حساب سے جس سے مانگا جائے وہ ناراض وہ ناراض ہوتا ہے. جس سے مانگا جائے وہ ناراض وہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. ناراض ہوتا ہے. تو وہ ذات ایسی ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے، مانگنے پر خوش ہوتی ہے اور دینے کے لیے تیار رہتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قضیے کو حل فرمایا. اچھا مانگنے والے زیادہ ہیں، دینے والی ایک ذات ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جہاں دینے والے کم ہوں، لینے والے زیادہ ہوں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ بگدڑ مچ جاتی ہے، وہاں نقصان ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، اول سے لے کر آخر تک جتنے تم آئے ہو یا آؤ گے، تم ایک میدان میں سب کھڑے ہو جاؤ اور ہر ایک اپنی اپنی بولی کے مطابق مجھ سے مانگے. سبحان مجھ اللہ. سے میں ہر ایک کو اس کی حاجت کے مطابق عطا کروں گا. میں بھولتا نہیں سبحان اللہ. کہ مجھے فرق لگ جائے کہ اس نے کیا مانگا تھا اور اس نے کیا مانگا تھا. یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی کیا ضرورت ہے. یہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، مالک یوم الدین ہے. اس کو پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں بچہ بعض دفعہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے نقصان کے لیے ہوتی ہے. مثلا اب چھوٹا بچہ ہے، وہ آپ سے چھری مانگے تو اماں بھی کہتی ہے نا نا لگ جائے گی، ابا بھی کہتا ہے نا نا لگ جائے گی. اور بعض دفعہ ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے نفع کا نہیں ہوتا، اس لیے تو اللہ دیتے نہیں. وہ ہمارے نفع کا نہیں ہوتا اس لیے اللہ دیتے نہیں ہے. اللہ روک دیتے ہیں کہ ابھی تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مثلا جو ابھی بالغ نہ ہو تو وہ اللہ سے بیوی مانگ رہا ہو، تو کیا نابالغ کے لیے بیوی کی ضرورت ہے؟ تو ہم کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوا. جب بھی مانگے پوری دل جمی سے مانگے اور یقین سے مانگے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے. اس کی عطا کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اس کی اپنی شان ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. وگرنہ دنیا کے جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں، ہم بعض دفعہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. ہم اندر اندر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کافروں کو تو اتنا کھلا رہا ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں. اے اللہ کافروں کو طاقت دے رہا ہے، ہم کمزوری سے مر رہے ہیں. ہمارے معصوموں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں اور کافر تندراتا کر رہا ہے. تو یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے. جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. تجھے جو نہیں دیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کو جو دیا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ضرور ہے. یہ کسی کے پاس مال کا ہونا اس کے ساتھ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کے پاس مال کا نہ ہونا، فاقے کا ہونا، بھوک کا ہونا، افلاس کا ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے. تو اس زاویے سے ذہنوں میں وسعت پیدا کیجیے. اللہ سے مانگی، بار بار مانگی. جتنا آپ مانگتے چلے جائیں گے اللہ کا قرب پائیں گے، اللہ کا قرب پائیں گے. اور یہ دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سلاح المومن، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا تو مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کر نکلے ہوئے، اور تلواریں بھی کم ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، نیزے بھی کم ہیں. اور ادھر فوج ہے، لشکر جرار ہے، تعداد ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں،
کچھ ہے، تو جس چیز کو میرے اور آپ کے محبوب نے بطور اسلحہ کا استعمال کیا تھا وہ کیا تھی؟ دعا. سب بولیں گے کیا تھی؟ دعا. دعا. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میں نے تیار کی ہے تیرے نام لیواؤں کی، اگر یہ نہ رہے گا تو پھر شاید تیرا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر اس ہتھیار نے کیا کام کیا جی؟ اس ہتھیار کی طاقت کو سمجھا آپ نے؟ اس ہتھیار نے کیا کام کیا تھا؟ اَيُمِدَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. سبحان اللہ. اس ہتھیار نے فرشتوں کو اتارا تھا. صحابہ کرام کہتے تھے ہم ارادہ کرتے تھے اس کافر کو نمٹائیں، ابھی سوچ رہے ہوتے تھے کہ وہ نمٹ چکا ہوتا تھا. سبحان اللہ. ابھی سوچ رہے ہوتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ دھڑام سے زمین پر گرتا اور اس کا کام تمام ہو جاتا. تو دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. دعا کو جس زمانے میں بھی مومن نے ہتھیار بنایا ہے اللہ نے اس کو کامیابی دی. اللہ نے اس کو کبھی ناکام نہیں کیا. مصیبت میں، پریشانی میں، جہاں بھی اس ہتھیار کا استعمال ہوا ہے کبھی ناکامی نہیں ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہتھیار کا قوت بتانے کے لیے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا. صحابہ کرام کو ایک کیا سنایا تھا؟ واقعہ سنایا کہ ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، تجارت کی غرض سے ملکوں جاتا تھا پھر واپس آتا تھا. ایک دفعہ ایک چور اور ڈاکو اس کے ساتھ مل گیا تو اس نے کہا کہ چلو میں نے بھی اس طرف جانا ہے، اکٹھے چلتے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک شارٹ رستہ ہے، اگر ہم اس رستے سے جائیں تو جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. تو وہ رستہ جنگل کو جاتا تھا. جب وہ جنگل کے درمیان میں لے گیا تو اسے اپنی کارروائی شروع کر دی. اس نے کہا کہ میں ڈاکو اپنا سارا مال میرے حوالے کروں. تو جو درم دنانیر تھے سب دے دیے. کہا ٹھیک ہے لے لو، اب میرا رستہ تو چھوڑو. اس نے کہا دائیں دیکھ بائیں دیکھ، یہ جو کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہیں نا یہ ان لوگوں کی ہیں جو تجھ سے پہلے مجھ سے مل چکے ہیں. میں خالی مال نہیں لیتا، میں ساتھ جان بھی لیتا ہوں. میں خالی مال نہیں لیتا، میں ساتھ جان بھی لیتا ہوں. کہا اچھا پھر مجھے نماز تو پڑھ لیتے، مجھے اپنا ہتھیار تو استعمال کرنے دینا. تیرے پاس ہتھیار ہے، میں نہتا ہوں دیکھتے. تو اس نے نماز شروع کی. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، یا غیث المغیثین اغثنی، اے پریشانیوں میں رہنے والے لوگوں کی آواز کو سننے والے، اے مقدمے کو نمٹانے والے، میں اپنا مقدمہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، ذرا نمٹا دیجیے. سبحان اللہ. تو ابھی وہ نماز دعا کا ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ ایک گھڑ سوار آتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اس چور اور ڈاکو کو مارتا ہے، دھڑام سے گرتا ہے، کام تمام ہو جاتا ہے. وہ تلاش کرتا ہے کہ گھڑ سوار گیا کہاں ہے، نظر نہیں آتا. اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا اس کی حفاظت. کیا بھیجا تھا؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا اس کی حفاظت کے لیے، جو آیا اور اللہ کی طرف سے کام کر کے چلا گیا. تو جب اس ذات سے حفاظت مانگی جاتی ہے تو دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے حفاظت وہ ذات کرتی ہے. اور جب اس ذات سے مانگا جاتا ہے تو دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے، نیچے نظر نہیں جاتا. دشمن پیر کھڑا ہوتا ہے، آقا پاس سے گزر جاتے ہیں، پتا نہیں چلتا. تو یہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو دعاؤں میں لگیے. اس رمضان میں مومنوں کے ساتھ ٹاکرا ہو رہا ہے. اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مرنے والا بھی مومن اور مارنے والا بھی مومن. انما المؤمنون اخوہ،
کہ مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور ایک جسم کی کالجسد الواحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم، سر دکھتا ہے تو سارا جسم تڑپتا ہے۔ تو مومن کا بھائی ہے۔ تو یہ کس نے سازش کی، یہ کس نے کام دکھایا، جس نے مومنوں کو آپ نے سامنے کر دیا۔ خدا اس رمضان میں اللہ سے مانگیے، اے اللہ مومن تو مومن کا سہارا بننے والا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کل بنیاد کی طرح ہے، اشتد بعضہ بعضا، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا، دشمن آپ کے حربے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل، اے اللہ دلوں کو پھیر دے، اے اللہ غصے کو پھیر دے۔ جو غصہ تیرے نافرمانوں پہ نکالنا تھا فرما برداروں پہ نکل گیا، جو غیروں پہ نکالنا تھا اپنوں پہ نکلنے لگا۔ اے اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، شاید بعض بیچاروں کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے سب کو آج کل مشین کا دور ہے، سب اٹھتے آنکھ ملنے کے بعد جب آپ اس کی زیارت کرتے ہیں تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، بتا رہا ہوتا ہے نا، حالات سے واقف ہیں آپ۔ خدا را اللہ سے مانگیے۔ مومنوں کا آپس میں تاغرا یہ نہ شرعاً درست ہے نہ اخلاقاً درست ہے۔ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اس قضیے کو حل کرو۔ مانگیں گے اللہ سے، اپنے لیے مانگیں گے، اپنے اور پیاروں کے لیے مانگیں گے، اس دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں ضرور مانگیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت